کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے اصولی طور پر، یعنی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن عرف کا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ عرف میں یہ لفظ علیہ السلام جو ہے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہو چکا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سامنے والے کو پیغمبر سمجھ رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو یہ سب علیہ السلام کا لفظ جو ہے نا عرف میں پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، اور صحابہ کرام کے لیے عرف میں رضی اللہ عنہ کا لفظ خاص ہو گیا ہے، اور بزرگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے دامت برکاتہم یا حفظہ اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو عرف میں جب کوئی چیز رائٹ ہو جائے اور وہ شریعت میں غلط بھی نہ ہو تو پھر اس کو فالو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خام خواہ میں لوگوں کو کیوں کنفیوز کیا جائے؟ اس کی مثال ایسے ہے، جیسے کوئی زندہ آدمی ہو، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ فلاں رحمہ اللہ، وہ کہے گا بھائی تم نے مجھے رحمہ اللہ بنا دیا، میں تو زندہ ہوں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ دلیل کے لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی رحمہ اللہ کا مطلب اللہ اس پہ رحم کرے، تو کیا تم نہیں چاہتے اللہ تم پہ رحم کرے؟ وہ کہے گا بھائی میں چاہتا تو ہوں اللہ رحم کرے، لیکن رحمہ اللہ ہمارے یہاں مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لوگ سمجھیں گے جیسے میں مر گیا ہوں۔ اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں، مرحوم کسے کہتے ہیں؟ مرحوم جس پر اللہ رحم کرے یا رحم کیا ہو اللہ نے، تو اب مرحوم بھی ہمارے یہاں مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی فلاں صاحب جو ہیں، وسیم صاحب جو ہیں مرحوم ہیں، وسیم مرحوم میرے پاس آیا یا وسیم مرحوم کے پاس میں گیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جان وہ مرحوم کب سے ہو گیا، وہ تو زندہ ہے۔ تو آپ جواب میں کہیں مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پر رحم کیا جائے، تو اچھا ہے نا، رحم ہو جائے اللہ کا اس پر۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی عرف میں مرحوم جو ہے نا، یہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں بھائی قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، تو بھائی قرآن حدیث میں نہیں دکھایا جا سکتا، لغت کا مدار عرف پر ہوتا ہے۔ عرف قرآن میں دکھائیں کہ یہ جو ہے ٹیبل کو ٹیبل کہا گیا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی عرف میں میز کو ٹیبل کہا جاتا ہے، اردو میں میز کہا جاتا ہے۔ تو زبان جو ہے وہ اس کی محتاج نہیں ہوتی کہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دیا جائے۔ کوئی بھی لفظ جب عرف میں کسی خاص طبقے کے لیے خاص ہو جائے، تو اگر آپ وہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال کریں گے تو ایسا لگے گا آپ گویا اس کو وہ والا درجہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ کیونکہ انبیاء کرام کے ساتھ عرف میں خاص ہو چکا ہے، لہذا وہ انبیاء ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت، جتنے بھی اہل بیت اور دیگر اصحاب رسول ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہی کا رواج ہے اہل سنت والجماعت میں، تو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے۔